اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری اجویری۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، آج میں آپ کی خدمت میں ساوی دیوی کو تذکیر کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے یہ عمل میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ عمل آپ نے عروج ماہ منگل یا ہفتہ کو رات 12 بجے شروع کرنا ہے۔ عروج ماہ چاند کی 1 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ تو چاند کی اس پیریڈ کے دوران، اس عرصے کے دوران کسی بھی پیر کا دن گزار کر رات 12 بجے یا جمعہ کا دن گزار کر رات 12 بجے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں چہرہ آپ کا جو ہوگا وہ مشرق یعنی کہ ایسٹ، جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے ادھر کرنا ہے، یا پھر آپ نے جنوب یعنی کہ ساؤتھ کی طرف اس میں اپنے چہرہ کو رکھنا ہے۔ اسحار آپ نے لازمی لگانا ہے۔ اسحار لگانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، درمیان میں 5 بار سورہ فاتحہ، چاروں کل 3 بار آیت الکرسی 11 بار پڑھ کر، اگر نیچے کچی زمین ہے تو پھر نئی چھری پر دم کر کے اپنی دائیں طرف سے گولدار کی شکل میں اسحار کو لگا لیں، اور اگر نیچے پکی زمین یا فرش ہے تو پھر چاک یا کولے پر دم کر کے اپنی دائیں طرف سے اپنے گرد گولدار کی شکل میں اسحار کو لگا لیں، اور 3 بار اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے تمام بدن پر پھیر لیں، تو آپ کا دائرے والا اور جسمانی دونوں اسحار ہو جائیں گے۔ بغور آپ نے اس میں اچھی خوشبو والی اگربتیاں جلانی ہیں، اور عطر گلاب یا عطر چنبیلی کو اپنے کپڑوں پر لگانا ہے۔ پرہیز جو اس عمل کے دوران آپ نے کرنا ہے وہ جمالی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کا گوشت نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، کچا پیاز، کچا لہسن، کچی ادرک، کچی سبزیوں کا سلاد، کچا دودھ، دہی، لسی، مٹھائی، اور سیکسول ریلیشن یعنی کہ جماع سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ کمرہ جس عمل میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے وہ پاک صاف ہونا چاہیے اور بالکل خالی ہو، سامان اس میں کسی قسم کا نہ ہو۔ عظیمت جو آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اور میں بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ساوی دیوی حاضر شو بحق الف سے اللہ بے سے بسم اللہ۔ ساوی دیوی حاضر شو بحق الف سے اللہ بے سے بسم اللہ۔ ساوی دیوی حاضر شو بحق الف سے اللہ بے سے بسم اللہ۔ تو اس کو آپ نے 8000 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پہلے دن 8000 بار اس کی تعداد کو مکمل کر لیا تو پھر آپ نے اسحار کو جس چیز سے لگایا تھا اسی چیز سے اسحار کو 3 یا 5 جگہ سے کاٹ کر اسحار کے باہر آ جانا ہے، تو آپ کا 1 دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر آپ نے اسی ترکیب کے ساتھ، اسی طریقے کے مطابق عمل کو روزانہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کی مدت جو ہے وہ 7 یوم سے لے کر 21 یوم تک ہے۔ جن لوگوں کی روحانی طاقت تیز ہے ان کو 7 یوم میں کامیابی مل جائے گی، اور جن لوگوں کی روحانی طاقت کم ہے ان کو یہ 21 یوم تک عمل کرنا پڑے گا۔ تو جب آخری دن ہوگا اس کی حاضری اگر آپ کی پڑھنے سے پہلے، پڑھائی مکمل کرنے سے پہلے ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہہ دینا ہے، اور پہلے اپنی پڑھائی کی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ پڑھائی کی تعداد مکمل کرنے کے بعد پھر وہ آپ اس سے بات کریں، وہ پھر آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، مجھے کیوں یاد کیا ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دنیا داری کے کاموں میں میری مدد کیا کرو، جو کام میں نہیں کر سکتا وہ آپ میرے لیے کر دیا کرو، میں آپ سے دوستی کا طلبگار ہوں۔ تو مان جائے گی۔ پھر آپ نے اسے قسم لینی ہے کہ قسم کھاؤ جدھر بھی میں آپ کو بھیجوں گا آپ جاؤ گے، جو کام بھی میں کہوں گا آپ کرو گے، جو میری بیوی، میرے بچوں، میرے عزیزوں کا رب کرو کوئی نقصان نہیں دو گی، اور میرے کاروبار میں کوئی بندہ یا رکاوٹ پیدا نہیں کرو گی۔
تو پھر آپ نے اس سے نشانی طلب کر لینی ہے اور دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی معلوم کر لینا ہے۔ اس کے بعد 2 شرائط وہ آپ پر عائد کرے گی، رکھے گی، 2 شرائط آپ پر بھی وہ رکھے گی۔ ایک شرط تو اس کی یہ ہوگی کہ آپ نے میری حاضری کسی کو نہیں بتانی کہ میری حاضری آپ کے پاس ہے، اور دوسری شرط وہ اپنی مرضی سے رکھے گی جس کو آپ سوچ سمجھ کر قبول کریں، کیونکہ وہ شرط آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پوری کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی دن بھی وہ شرط پوری نہ کی تو یہ آپ کی تسخیر سے آزاد ہو جائے گی اور واپس چلی جائے گی، دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے گی۔ اس لیے وہ شرط آپ ایسی قبول کریں جو آسان ہو اور جس کو آپ روزانہ کی بنیاد پر پورا کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ میں بات واضح کرتا چلوں کہ یہ دیوی جو ہے یہ دونوں کام کرتی ہے، یعنی جائز کام بھی کرتی ہے اور ناجائز کام بھی کرتی ہے۔ تو میری طرف سے آپ لوگوں کو اس سے جائز کام لینے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی ناجائز کام دیں کہ جو لوگ ناجائز کام دیں گے وہ اپنے گناہ کے خود ذمہ دار ہوں گے، میں اس سے بری و ذمہ ہوں اور میں ان کے گناہ میں کسی قسم کا شریک کار نہیں ہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اس عمل سے متعلق آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی چیز کا آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے وہ چیز معلوم کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ بتلا دوں گا۔ آخر میں یہی اپیل کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، جسے دیکھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ کریں، عمل کر کے خود فائدہ حاصل کریں اور دوسری مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تو پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عمل کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔